آج کل خاص طور پر آپ کو پتہ ہے کہ جنگ جاری ہے امریکہ ایران اسرائیل کی، اور جنگ تو وہاں ہو رہی ہے لیکن اس کے بے شمار اثرات ساری دنیا پر پڑ رہے ہیں۔ تیل کی قیمت ایک دم سے کہیں پہنچ گئی ہیں، دگنی تگنی ہو رہی ہے۔ اب جیسے ہمارا غریب ملک ہے تو اس میں تیل کے اگر قیمتیں بڑھتی ہیں تو ساری چیز مہنگائی ہوتی ہے، کیونکہ تیل کی قیمتیں بڑھیں گی تو آنے جانے کا اور آمد و رفت کے جو ذرائع ہیں ان کے کرائے بڑھیں گے۔ کرائے بڑھیں گے تو جو چیزیں وہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، مہنگائی کا ایک طوفان آ سکتا ہے۔ ایسی صورت میں چاہیے یہ کہ ہم جتنا ہو سکے اپنی جو کچھ بھی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان کو سوچ سمجھ کر اور کفایت شعاری کے ساتھ استعمال کریں۔ ہماری حکومت نے بھی یہ ایک نظام دیا ہے کہ بھئی لوگ کفایت شعاری سے کام کریں، تو اس میں بعض اوقات یہ بھی سنا ہے کہ یہ بھی حکم دیا ہے کہ دفتر میں آنے کے بجائے گھر میں بیٹھ کے کام کریں، تاکہ آنے جانے کے اندر جو پیٹرول خرچ ہوتا ہے اس کی بچت ہو جائے۔ تو یہ کفایت شعاری عام حالات میں بھی ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے، اور ان خاص حالات میں جبکہ پورے قوم کے اوپر ایک مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے، اس طوفان سے بچنے کے لیے جتنی کفایت شعاری ہم کر سکتے ہوں وہ کرنا ہمارے ذمہ ضروری ہے، کیونکہ یہ جنگ پتہ نہیں بند ہوتی ہے یا کب کھلتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے تیل کے اوپر اس وقت پوری دنیا کا دار و مدار ہے، تو وہ اگر اس کی قیمتیں بڑھیں گی تو ہمارے ہاں بھی بڑھیں گی، اور ہمارے ہاں بڑھیں گی تو ہر چیز کی قیمتیں اس سے وابستہ ہیں۔ یہ بیان آپ تو اس لیے بھائی اس وقت گزارش یہ تھی کہ اس موقع کے اوپر احتیاط کے ساتھ کام کیا جائے، اور ہر چیز میں یہ دیکھا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، وہ پانی ہو، وہ بجلی ہو، وہ گیس ہو، وہ تیل ہو، اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ اللہ بچائے اگر جنگ کا دائرہ وسیع ہوتا ہے تو اس صورت میں معاملہ صرف اس جگہ کی حد تک محدود نہیں رہتا جہاں پر لڑائی ہو رہی ہے، بلکہ اس کے آس پاس کے تمام علاقے اس سے متاثر ہوتے ہیں، چیزیں کم دستیاب ہوتی ہیں، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسے بھی مواقع آتے ہیں کہ جس میں انسان کو نہ تیل میسر ہوگا، نہ بجلی، نہ گیس اور نہ پانی۔ ایسی صورت میں ہم سب کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی طرف لوٹیں اور اس پر عمل کریں، اور اب تک ہم نے جو کچھ بے احتیاطیاں کی ہیں اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، استغفار کریں اس سے اور توبہ کریں، اور آئندہ ہر قسم کی فضول خرچی سے بچنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی مت کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ بیان آپ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان جو ہے اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے، تو اس کو شیطان کا بھائی قرار دیا تبذیر کو، اسراف کو۔ اب یہاں بعض اوقات یہ سوال دل میں پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اسراف اور تبذیر یعنی فضول خرچی کس حد تک خرچ کرنے کو ہم کہیں گے کہ یہ کفایت شعاری میں داخل ہے، اور کس حد کے بعد وہ اسراف بن گیا ہے یا تبذیر بن گئی ہے۔ یہ ایک سوال دل میں پیدا ہوتا ہے، اور جائز سوال ہے، اور بعض اوقات لوگ اس کشمکش میں رہتے ہیں کہ میں جو یہ خرچہ کر رہا ہوں
یہ آیا اسراف میں داخل ہے یا نہیں، یہ تبذیر میں داخل ہے یا نہیں، یہ جائز ہے یا نہیں، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. تو اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرنی ہوگی، لیکن اب وقت اتنا نہیں ہے کہ اس ساری تفصیل بیان کی جائے. تو انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو اگلے جمعہ میں اس کی تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ. لیکن اتنی بات کم از کم کہ بھائی جتنی بچت آپ کر سکتے ہو پانی میں، بجلی میں، گیس میں، اور جتنے بھی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے آلات دیے ہوئے ہیں ان کے استعمال میں وہ بچت کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شیطان کا بھائی بننے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے.